السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر صدر محترم حاضرین جلسہ مہمانان خصوصی مخلص اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج کی اس محفل اور بابرکت اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی عظیم دولت سے مالا مال فرمائے، کہہ دو آمین۔ نوجوان دوستوں، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردے قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات اور شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت اور رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و وشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے دینی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس دور میں حفظ کلام پاک کو فضول کام سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے اس کے الفاظ رٹنے و حماقت بدلا دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا وَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، کہ کل قیامت کے دن حافظ کلام پاک سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تو آخر آیت پر پہنچے۔ محترم حضرات، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند و سورج اور ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ
جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی بلد الامین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسا کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا پیارا نبی ہمارا ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن، سورج سے بھی زیادہ چمکدار تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب اس کے والدین کو اس گرا قدر و انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ حضرات، قیامت کا میدان اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ کلام پاک اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور پروردگار عالم اس حافظ کلام پاک کی سفارش کو قبول کرے گا اور ان 10 آدمیوں کو جہنم سے بری ہوں گے، جہنم سے نجات عطا ہوگی۔ مسلمانوں، یہ قرآن وہ عظیم برکت و سعادت ہے جو روح خداوندی ہے، میدان حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشت ہا پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی میدانوں میں کھیلنے والا سمجھتا، تو کوئی ان کو جوہلہ عرب کا خطاب دیتا، تو کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا۔ لیکن قرآن آیا تو جن کا نام جوہلہ عرب تھا صحابہ اکرام ہو گیا۔ وہ عرب قوم جو کربٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ جس نے کیسر و کسرا کا غرور خلق میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو باطل کے نعرے کے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کیسر و کسرا کا غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا۔ محترم حضرات، قرآن آیا تو میرے دوستو سب کچھ ملا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔